بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ میری امی کی محبت میں پاگل تھے، اتنے پاگل کہ کام پر بھی نہیں جاتے تھے۔ سارا خاندان ان کی محبت پر حیران ہوتا۔ میرے بابا نے شادی کے بعد میری ماں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ان کو گاؤں سے بیر جاب مل رہی تھی، پر وہ جاب سے بھی انکاری ہو گئے کیونکہ اس طرح ان کو امی کی دوری برداشت کرنی پڑتی۔ پر میرے بابا اور امی کی محبت کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میری ماں ایک بہت اچھی عورت تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب میں 6 سال کی تھی تو میری ایک اور بہن اس دنیا میں آئی، مگر اس کو جنم دیتے ہوئے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میری وہ بہن بھی زندہ نہیں رہی۔ اب میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک میں۔ ہم بہن بھائی اکیلے ہو گئے۔ مجھے میری ماں سے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔ میں رات بھر روتی تھی۔ میری پھوپھو ہمیں سنبھالتی، ہمارے لیے کھانا بناتی، پر وہ ہم سے تنگ بھی رہتی تھی کیونکہ ان کا اپنا گھر تھا، اپنے بچے بھی تھے۔ میرا بابا دوسری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ امی سے ان کے جانے کے بعد بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ساری عمر دوسری شادی نہیں کریں گے، پر میری پھوپھو نے ضد کی اور ان کو سمجھایا کہ اگر تم دوسری شادی کر لو تو اس گھر میں ایک عورت آ جائے گی، اس گھر کو سنبھال لے گی۔ میری پھوپھو کو اپنا گھر نظر انداز ہو رہا تھا۔ ان کا شوہر ان کو یہاں آنے سے روکتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ انہوں نے میرے بابا کو بتایا کہ میرا شوہر کہتا ہے اب اگر تم گھر سے نکلی تو پھر ساری عمر اپنے بھائی کے گھر میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرا گھر بچا لو بھائی اور اپنا گھر بسا لو۔ تمہارے بچے بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ یہ گھر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ ابا نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر زبردستی پھوپھو نے ان کی شادی کروا دی کیونکہ پھوپھو کے گھر کا سوال تھا۔ ہمارے گھر میں ہماری سوتیلی ماں آ گئی۔ میرے بابا نے ان کو پہلے ہی دن سمجھا دیا تھا کہ میں نے یہ شادی صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے۔ آج سے یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کو پالنا ہے اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ باقی میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ تعلق۔ میں اپنی پہلی بیوی کو بھول نہیں سکا اور میں اپنے بچوں کے معاملے میں کسی کی طرح غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ شروع میں تو سوتیلی اماں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہ بابا کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے لیے تیار ہوتی، کوشش کرتی کہ کسی طرح ان کی توجہ حاصل کر سکیں۔ ایک دن تو بابا نے اپنے کمرے سے ہی باہر نکال دیا تھا اور ایک دن میں نے ان کو کہتے سنا کہ تمہاری خوبصورتی میں آنے والا نہیں، میری پہلی بیوی تم سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تمہیں جس کام کے لیے لایا ہوں اس پر توجہ دو، اس گھر کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، مجھ سے دور رہو۔ میری سوتیلی ماں بہت روتی تھی اور اس دن کے بعد سے وہ بدل سی گئی۔ وقت گزارنے لگا کیونکہ میں اپنے بھائی سے بڑی تھی، قدرے ہوش میں تھی۔ میں نوٹ کرتی تھی کہ اب اماں صرف بابا کے سامنے ہی پیار کرتی تھی۔ بابا کی غیر موجودگی میں وہ ہمیں ڈانٹتی مارتی، مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور میرے بھائی کا تو بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی جبکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ میں خود ہی اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھتی اور اس کو سنبھالتی تھی۔ وقت کے ساتھ اماں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ ہر وقت اسی کے ساتھ مصروف رہنے لگی، یعنی وہ میرے بابا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مرد کو بہکانا ویسے بھی عورت کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ بھی تب جب وہی عورت اس کی بیوی ہو، اس کے نکاح میں ہو۔ پر اماں کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ ہمارا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، وہ تو ہمیں کھانا دینا بھی بھول جاتی تھی۔ اس نے مجھے ڈرایا تھا کہ اگر بابا پوچھے کہ تم دونوں کا خیال رکھتی ہوں تو تم یہی کہنا کہ ہاں بہت خیال رکھتی ہے۔ ایک دن میرا بھائی پاؤں چلتا ہوا سارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ مجھے اماں نے برتن دھونے بٹھایا تھا۔ وہ جانے جب جلتے ہوئے تندور میں جا گرا اور بری طرح جل گیا۔ بابا اس کو فوراً ہسپتال لے کر بھاگے، پر وہ راستے میں ہی اپنے زخموں کی دوا نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کی موت کے بعد بابا ہر وقت بہت اداس رہنے لگے تھے۔ بس یوں لگنے لگا کہ بابا بھی مر گئے تھے، پر ابھی ان میں جان باقی تھی۔ وہ دن رات روتے رہے، میں بھی بہت روتی تھی۔ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ یہ زخم بھی بدم ہو گیا۔ اب میں بڑی ہونے لگی تھی۔ ایک دن میرے بابا دل کا عارضہ لاحق ہونے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اب اماں کو کسی کا ڈر نہیں تھا، اس کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں تو سوچ کر ہی ڈر رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ میرا ایک چچا حجات تھا، پر وہ شرابی تھا۔ میری وہی پھوپھو مجھے اپنے گھر لے جانے لگی جس نے ہمارا خیال رکھا تھا، تو اس کے شوہر نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جوان اور خوبصورت لڑکی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے،
اس کی نگرانی کون کرے گا؟ پھوپھو نے مجھے تسلی دی۔ میری سوتیلی ماں کو آزادی مل گئی تھی، اب وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ اب اس گھر میں میری اوقات ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا۔ وہ دن رات مجھے ڈانٹتی بھی، مجھ سے کام بھی کرواتی اور میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی۔ ہمارے گھر میں اماں کا ایک کزن آیا کرتا تھا۔ اس کا آنا جانا تب بھی تھا جب اماں کی بھی میرے بابا سے نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ تب بھی ان سے بہت ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے بابا کی غیر موجودگی میں ہی آتا تھا، پر تب مجھے چھوٹی تھی اس لیے ایسی باتوں کو زیادہ نوٹ نہیں کرتی تھی، اور اب بابا کے جانے کے بعد تو وہ شخص ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں موجود ہوتا تھا۔ اس کی شکل سے ہی بہت عجیب سا شخص لگتا تھا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن اس نے میری تعریف کی اور کہا، بڑی ہو کے قیامت بن جاؤ گی۔ مجھے اس آدمی کی باتیں، حرکتیں، بولنے کا انداز سب کچھ چیزیں لگتا تھا۔ وہ بہت عجیب اور گھٹیا قسم کا انسان لگتا تھا۔ اماں بھی اب بدل سی گئی تھی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے خوب سج دھج کر بیٹھ جاتی اور بہت خوش رہتی۔ اب تو وہ شخص راتوں کو بھی ہمارے گھر رہنے لگا تھا۔ صبح صبح جاگ جاتا اور ایسے حکم جلاتا جیسے اس کا گھر ہے۔ بابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اماں دن کے وقت لوگوں کے گھروں کے کام کرنے نکل جاتی اور شام کو واپس آتی۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، کب آتی ہے، کبھی کبھی تو وہ اچانک ہی نکل جاتی، نہ وقت دیکھتی، نہ واپس آنے کا بتا کر جاتی۔ چھٹی کے دن بھی نکل جاتی تھی اور شام تک گھر سے باہر رہتی تھی۔ میں اکثر بیشتر گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی اور مجھے اکیلے رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے اس شخص کی نظر سے خوف آتا تھا۔ اگر میں گھر میں اکیلی ہوتی اور ایسے میں کبھی وہ آ جاتا تو مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ بار بار مجھ سے پانی منگوایا کرتا، گلاس پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ کو چھوتا، کبھی مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہتا۔ کبھی میں دیکھتی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آتا، میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ مجھے اس کے ہنسنے کی آواز آتی، یوں لگتا جیسے میں کسی خوفناک خواب میں ہوں، پر میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں گھر میں اکیلی تھی تو اس نے موقع دے کر مجھے اپنے پاس بولا، میری تعریف کرتا رہا اور پھر مجھے اپنے پاس سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا تو کبھی بار بار نئے نئے موضوعات پر باتیں کرتا، اور اچانک اس نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھ پر ظلم کر دیا۔ اس نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی اور مجھے اس دن برباد کر ڈالا۔ میں بہت بری حالت میں تھی۔ میں نے شور مچایا کہ میں سب کو سچ بتا دوں گی، تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تیری بات پر کچھ یقین نہیں کرے گا۔ اپنی ماں کو تو جانتی ہے، وہ کبھی تیری بات نہیں مانے گی، پر اگر تو نے کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی تو میں سارا الزام تجھ پر لگا دوں گا۔ تیری ماں تو تجھے مار مار کر ہی تیری جان نکال دے گی، کیونکہ تیری وجہ سے وہ بدنام ہوگی۔ اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا۔ اس وقت نادان تھی، میں بھی بہت ڈر گئی تھی۔ اس طرح ایک ماہ گزر گیا۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو کھڑے کھڑے ہی میرا سر چکرانے لگتا اور میں بھی ہوش ہو جاتی۔ ہسپتال دور تھا، اماں مجھے وہاں نہیں لے جاتی تھی۔ کبھی میرے منہ پر پانی ڈالتی، کبھی مجھے تیز خوشبو والا عطر سنگھا دیتی تو مجھے ہوش آ جاتا تھا، پر میری طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، اور ایک بات پر میں خود حیران تھی کہ میرا پیٹ جانے کیوں بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ اس گھر میں اماں کی ڈانٹ اور روکھی سوکھی روٹی کے علاوہ مجھے کھانے کو ملتا ہی کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اماں کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکل جاتی، گلیوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی، آخر میری عمر ہی کیا تھی۔ اس طرح میں اپنے سارے غم بھول جاتی تھی، پر گاؤں کی عورتیں مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ آج بھی اماں مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کر خود پڑوس میں چلی گئی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھے رہ رہ کر یہی ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ میں خوف سے لرز رہی تھی، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں چارپائی پر بیٹھی اماں کے انتظار کر رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ خود کو کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہیں ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ گھر کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ دستک کی آواز سنتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ میں نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، پر سامنے ہی خالہ سکینہ کو کھڑا دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ پر خالہ بنا کچھ بولے مجھے تتولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ
اب ان کے ساتھ مالک کی 4-5 عورتیں بھی تھیں جنہوں نے میرے بڑھتے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں کم سن تھی، ان عورتوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اپنے وجود کو سنبھالنے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرنے لگی، منہ پر ہاتھ رکھتی اور حیران نظر آ رہی تھی۔ کوئی تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا۔ ایک دن اماں نے دائی ماں کو گھر بلایا اور کہا کہ مجھے چیک کر دے۔ اماں پھر میری ایسی حالت سے تنگ آ گئی تھی۔ دائی ماں نے مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گئی اور اماں سے کہا کہ تیری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وقت رہتے کچھ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اوپر نکل جائے۔ تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ کم بخت، بلا کی حسین ہے، اور جس ماں کی بیٹی ہے اس کے بارے میں بھول گئی ہے؟ کیسے مرنے کے بعد بھی تیرے شوہر کے سر پر سوار رہی تھی؟ کتنے سال تک تو نے اس کو اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کی، بار تو ناکام ہی رہی تھی۔ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، لیکن الزام تو تیرے سر پر ہی آئے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ جہاں بھی منہ کالا کیا ہے اس نے، اب تجھے ہی اس معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ میں اس معاملے کو حل کیسے کروں؟ سچ کہتے ہیں لوگ، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، بس جیسا میں کہتی ہوں ویسے ہی کرتا جانا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس میں اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اگر زندہ رہی تب بھی تیرے لیے وہی مسئلہ ہوگا۔ مرتی ہے تو مر جائے۔ اس نے اماں کو ایک پڑیا تھما دی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اماں نے بہت مارا۔ پوچھنے لگی کہ بتا تو نے کہاں منہ کالا کیا ہے، یہ کس کا گناہ ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اماں کی کزن کا نام بتایا۔ وہ حیران رہ گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ خبردار جو اس کا نام لیا۔ اماں نے مجھے زبردستی وہ پڑیا پلا دی اور مجھے اپنے ساتھ تانگے پر بٹھا کر کہیں دور لے جانے لگی۔ گاؤں کا اصول تھا کہ ایسے معاملے میں لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پکڑی جاتی تھی، گاؤں والے اس کی شادی اسی لڑکے سے کروا دیتے تھے، اور اماں کے لیے یہ موت تھی۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میری شادی اس کے کزن سے ہو جائے، اس کزن سے جس کو اماں خود پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ تعلق میں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ناپاک رشتے میں تھے۔ اماں مجھے ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر خود وہاں سے چلی گئی۔ میں کتنی ہی دیر اس کے تانگے کے پیچھے بھاگتی رہی، روتی رہی، کہتی رہی کہ مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، پر وہ جا چکی تھی۔ اس نے گاؤں واپس جا کر یہ مشہور کر دیا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ رات ہوئی تو میرا خوف سے برا حال تھا، میرے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں رو رہی تھی کہ اچانک میں کسی سے ٹکرائی۔ وہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے نہایت ہی شفقت سے پوچھا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ان کو اتنا بتایا کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اور مجھے میری ستیلی ماں یہاں چھوڑ گئی ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، وہاں ان کی بیوی بھی تھی۔ میں ان کو باقی کی بات تو نہیں بتائی، مگر میری جو حالت تھی اس سے ان کو بہت جلد یہ پتہ چل ہی جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کن حالات میں تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے اگلے دن یہ بات اس عورت کو بتا دی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ حیران رہ گئی۔ اسی رات اس کا بیٹا شہر سے آیا، وہ شاید وہاں پڑھتا تھا اور کافی سمجھدار تھا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ایسا ہی ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ہم اس کی ماں کو بلائیں گے اور پنچایت بٹھائیں گے۔ یہ لوگ اماں کے پاس گئے تو اماں نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو جانے کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی اور پھر اسی کے ساتھ بھاگ گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب تمہارے مسائل ہیں، تم اپنی بیٹی کو واپس لے لو۔ تو اماں نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرو، جہاں مرضی رکھو یا نہ رکھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ میرے گھر میں میری اپنی جوان بیٹی ہے، میں نے اس کا بھی نکاح کرنا ہے۔ اگر یہ میرے گھر میں رہے گی تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہوگی، اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ آخر میں اس کو اپنے گھر میں کیوں رکھوں؟ کون سا نیک کام کیا اس نے؟ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا بھی منہ کالا کروایا اور میرا بھی۔ اماں کچھ تو خدا کا خوف کھو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں رو رو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے لگی، لیکن اس عورت کے اوپر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کو کبھی قبول نہیں کرتی۔ ایسی لڑکیوں کو بھلا کون اپنے ساتھ رکھتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں نیلام کرتی پھرے۔ وہ لوگ جب واپس آئے تو ان کے بیٹے نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے بہت پیار سے ساری باتیں پوچھی۔ میں نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تم معصوم ہو، لیکن یہ دنیا معصوم لوگوں کے ساتھ وہی کرتی ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔
آج سے تم بہادر بنو، اچھے برے کی پہچان کرنا سیکھو۔ کچھ دن بعد ان کے بیٹے نے بہت سوچنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ایک فیصلہ سنایا، جس کو سن کر ان کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران تھی۔ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، پر کون سے ماں باپ چاہیں گے کہ ان کے بیٹے کی مجھ جیسی لڑکی سے شادی ہو۔ وہ بہت ناراض ہوئے، گھر میں جھگڑے ہونے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جس بھی لڑکی سے شادی کرنے کا کہے گا وہ مان جائیں گے، مگر وہ مجھ سے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بیٹا، تو اس پورے محلے کا سب سے نیک لڑکا ہے، سارا محلہ تیری نیک نیتی اور کردار کی گواہی دینے کو تیار ہے، تجھے شادی کرنے کے لیے نہیں رہ گیا۔ ایسا کون سا گناہ کیا ہے تو نے کہ تیری شادی اس لڑکی سے ہو، یا تیری دوسری شادی ہے، یا تیرے میں کوئی خرابی ہے؟ ہم اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے لیے اس کے حساب سے کوئی رشتہ بھی تلاش کر لیں گے، لیکن تم اس سے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، سارا محلہ میری تعریفیں کرتا ہے، تو اب یہی تو میری اچھائی کا امتحان ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کو ایک مرد کے نام اور پناہ کی ضرورت ہو۔ سب نے اسے بہت روکا، سب رشتہ داروں نے، دوستوں نے، یہاں تک کہ محلے والوں نے بھی، پر اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہماری اس نکاح سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ میں نے شادی کے دن اس کو نکاح سے پہلے یہ بات کہی تھی، اگر وہ چاہتا ہے تو اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن میں اس شخص پر حیران تھی کہ وہ اپنی بات کا پکا تھا کہ دنیا کے سارے مرد برے نہیں ہوتے، کچھ مرد میرے بابا جیسے بھی ہوتے ہیں، اور اس شخص جیسے بھی میرے بابا نے کسی سے محبت کی تھی اور محبت کو اپنا نام دیا تھا، اور یہ شخص آج مجھے اپنا نام اور پناہ دے کر میری زندگی بچا رہا تھا۔ ہمارے نکاح سے اگلے دن ہی میرے شوہر کے ماں باپ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے جہاں ان کی بات کی کوئی وقت نہ ہو۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا، اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میرا شوہر ہنس دیا اور کہنے لگا کہ تم دنیا کی پہلی بیوی ہو جو شادی کے دوسرے دن ہی اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے رہی ہو۔ آپ نے مجھ سے یہ شادی مجھے پناہ دینے کے لیے کی ہے۔ آپ دوسری شادی اپنے دل کی مرضی اور اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کر لیں۔ جس لڑکی سے وہ کہتے ہیں شادی کر لیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور میں بھی گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے تب میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہا کہ تم کو اپنی یہ سوچ بدلنی ہے، تمہیں خود اپنی عزت کرنا سیکھنا ہوگا۔ تم کسی کونے میں پڑی رہو گی تو میری بیوی ہو، تمہاری جگہ اس دل میں ہے، اس کو میں نے دل کہتا ہوں، تو میرے دل پر بھی راج کرو گی، اور اس گھر پہ بھی تمہیں بدلنا ہوگا۔ تمہیں ایک معصوم بچی نہیں بلکہ مضبوط عورت بننا ہوگا۔ ماں باپ کبھی اولاد سے دور نہیں رہ سکتے، ابھی وہ لوگ غصے میں ہیں، وہ لوگ واپس آ جائیں گے، ان کو منانا میرا کام ہے، یہ تمہارا در سر نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سے 6-7 مہینے بعد اگر میں نے دوسری شادی کا نام لیے تو تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی، تب تمہیں میں یہ دن ضرور یاد کروں گا۔ میرے شوہر کی باتوں سے مجھے بہت ہمت آ گئی تھی۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی دکھ دیکھے تھے ان سب کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، پر وہ صرف 1 ہفتے تک ہی زندہ رہا، اور پیدائش کے 1 ہفتے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید وہ دائی ماں کی دی ہوئی پڑیا تھی جو میرے ماں نے مجھے زبردستی پلائی تھی۔ بچہ بہت کمزور تھا، پر اس کے بعد مجھے اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا۔ میرا شوہر ایک سمجھدار اور اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور انجام میری ستیلی ماں کا ہوا وہ کسی دشمن کا بھی نہیں ہوا۔ اماں نے اس شخص سے شادی کر لی تھی، پر وہ بھول گئی تھی کہ وہ درندہ ہمیشہ درندہ ہی رہتا ہے، اس کو جہاں بھی گوشت نظر آتا ہے وہ حملہ ضرور کرتا ہے۔ جب اس گندے آدمی نے میرے ساتھ وہ سب کیا تھا تو اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، پر جب اس شخص نے وہی سب اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ کی تو اماں نے اس شخص کو جان سے مار ڈالا، اور پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی، پر کوئی مدعی نہ ہونے کی وجہ سے اماں پر کیس نہیں بنا۔ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی، اور سنا ہے اب اماں پوری طرح پاگل ہو چکی ہے، اور وہ سارا دن اسی گاؤں کی گلیوں میں پھرتی ہے، جو گاؤں والے اسے بچا کھچا دیتے ہیں وہ کھا لیتی ہے، اور اب یہی اس کی زندگی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو کبھی سکون نہیں ملے۔ ایسے لوگوں کو ضرور عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے جو معصوم لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرتی ہیں اور ان سے ان کی معصومیت چھین لیتے ہیں، ان کو کمسن روگ لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی طور بھی معافی کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو
آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دوستو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔